السلام علیکم۔ اس کے بعد آپ آ جائیے 5 کی۔ ویسے تو آیت نمبر 3 سب سے اہم ہے، لیکن اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آپ 1 2 3 سب کو ہی لے لیں۔ تینوں آیت کو اگر سمجھ لیں گے تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو آئیے ان تینوں آیتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے 4 پائے جانور یعنی جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اب کون سے چرنے والے جو پڑھ کر بتائے گئے، کیا یہاں کہیں پڑھ کر بتایا گیا کہ کون سے چرنے والے جانور ہیں؟ آگے آئیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذ حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ مومنوں، خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں۔ اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے۔ اب یہ سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے ایک مخصوص وقت کے لیے اس آیت کو بنا دیا کہ اگر وہ مسجد حرام سے روکا گیا تھا اللہ کے رسول اور صحابہ کو، تو بھائی آج تو نہیں روکا جا رہا ہے۔ یہ آیت آج کس لیے کیسے ہدایت دے گی؟ کیا اللہ کی کتاب کسی مخصوص وقت کے لیے ہے، کسی مخصوص لوگوں کے لیے تھا اور آج کے لیے نہیں ہے؟ یہ قرآن جو ہے تا قیامت ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے آج آپ ہدایت نہ لے سکیں۔ اگر ماضی کا کوئی قصہ ہے، اگر ماضی کا کوئی احوال بتایا گیا ہے تو اس سے آپ کے لیے عبرت کا سامان ہے، تاکہ آپ وہ کام نہ کریں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور مستقبل کی جو پیشن گوئی ہے تو وہ اس لحاظ سے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آج اپلائی نہ ہو سکے، جو آج کے لیے ہدایت نہ ہو۔ بہرحال پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں بحث میں نہیں الجھتا ہوں، میں ابھی ان 3 آیتوں کا صحیح ترجمہ بھی کر دوں گا، پہلے تیسری آیت کو بھی پڑھ لیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ بتائیے کتنی اہم آیت ہے جس میں دین اسلام مکمل ہو رہا ہے، تو آپ نے سارے دین اسلام کو صرف کھانے پینے پر مکمل کر دیا کہ یہ جانور مت کھاؤ، اس طرح سے مت کھاؤ، اور ایسا جانور نہ ہو، ایسا جانور نہ ہو، اور یہ اس سے جو ہے کافر تمہارے دین سے مایوس۔ اس کھانے پینے سے کافر کب کس دین سے مایوس ہوتا ہے؟ آپ اپنا یہ کام کرتے رہیں، آج بھی آپ کر رہے ہیں، کافر تو کوئی مایوس نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یہ کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کب کسی کافر سے ڈر کر رہے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں؟ اور اس میں دین مکمل ہو رہا ہے، تو دین کو آپ نے اتنا محدود کر دیا کہ صرف کھانے پینے میں اس کو آپ نے مکمل کروا دیا۔ بہرحال اب آئیے ان 3 آیتوں کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ سلام علیکم۔
معمول کے مطابق پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ آپ کے اس قرآنی چینل جو کہ آپ کو ڈاکٹر شہاب عالم کے پیغامات ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے تاکہ آپ میں قرآن کی صحیح فہم پیدا ہو جائے اور آپ سب روایتی ترجموں سے نجات حاصل کر کے اللہ قرآن میں جو ہم کو پیغام دینا چاہتا ہے اس کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ مجھے یہ بھی دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے کہ یوٹیوب جو تجزیہ دیتا ہے کہ کتنے فیصد لوگ یہ پیغام سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کتنے فیصد سبسکرائبر ہیں اور کتنے فیصد بغیر سبسکرائب کے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی اسکرین پر یہ موجود ہے کہ جو سبسکرائب کر کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد 27% ہے اور 73% بغیر سبسکرائب کے دوست دیکھ رہے ہیں۔ تو ان 73% دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی سب کے سب چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، اوفوا بالعقود، اپنے عقائد کو یا گرہ کو مکمل کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اپنانے کو کہا گیا تمہارے لیے خاموش نعمتیں یا جو نعمتیں بہم پہنچائی گئی ہیں۔ بہیم جو ہے بہم پہنچانے سے ہے، اور بہیم کہا جاتا ہے خاموش کو بھی، خاموشی کو بھی۔ الا ما یتلا، صرف جو سمجھ کر پڑھی جائے، علیکم تم پر، غیر محل الصید، علاوہ اپنانے کی جگہ بغیر سوچے سمجھے سیدھے چلنا۔ الصید کہا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے سیدھے چلنے کو۔ محلی اپنانے کی جگہ یعنی حلل اپنانا ہے، اور محلی اپنانے کی جگہ، جس طرح سجد مسجد۔ وانتم حرم، اور تم چھوڑ رکھے ہو، تم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ وہ جو ارادہ کرتا ہے حکم کرتا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں کہ یہ جو بنے گا کہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت حاصل کرو، اور اے یہ ماننے والے لوگوں، اپنے عقائد یعنی گرہ یا پختگی کو مکمل کرو۔ بہم پہنچائے گی خاموش نعمتیں تمہارے لیے اپنانے کو کہا گیا ہے، صرف جو تم پر سمجھ کر پڑھی جائے، بغیر سوچے سمجھے التفات سے چلنے کی اپنانے کی جگہ کے علاوہ، اور تم چھوڑے ہوئے ہو۔ بے شک اللہ جو یہ ارادہ کرتا ہے وہ حکم کرتا ہے، یعنی نعمتیں اللہ نے جو کچھ بہم پہنچائی ہیں یہ آپ کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کس طرح سے اپنائیں گے؟ ہمیشہ سچ بول کر، ناپ طور میں کمی نہیں کریے۔ جو کردار جو قرآن میں بتایا ہے جس طرح سے سمجھ کر کرنا ہے ان کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کسی خاص جانور کے لحاظ سے بات نہیں ہو رہی، کسی قربانی کی بات نہیں ہو رہی۔ آگے آئیے پھر اگلی آیت کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ کے شعور کو نہیں اپنا لو، ولا الشہر الحرام، اور نہ چھوڑی ہوئی صورتحال کو، ولا الہدی، اور نہ راستہ بتانے کے لیے آگے بڑھنا یعنی ہدایت کے لیے خود آگے بڑھ جاؤ، ولا القلائد، اور نہ گلے میں پٹا ڈالے ہوئے یعنی بے دام غلام۔ قلائد اسی سے تقلید نکلا ہے، تقلید پرستی، کیا فلاں امام نے کہہ دیا، ہمارے امام نے کہہ دیا، ہمارے مفکر نے کہہ دیا، تو یہ بھی ایک قلائد ہے، یعنی گلے میں پٹا باندھ لیا ہے فلاں کا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی سے تقلید نکلا ہے کہ آنکھ بند کر کے پیچھے چلنا، بغیر تحقیق کے پیچھے چلنا۔ ولا عامین البیت الحرام، اور نہیں قبول کیا جائے گا الکتاب کو چھوڑنا۔ البیت اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، اور حرام چھوڑیے، یہ نہیں یہ قبول کیا جائے گا جو کتاب کو چھوڑ کر امر ہو۔ یبتغون فضلا من ربہم، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب سے، ورضوانا یعنی اسے راضی کرنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم اپناؤ، فَاصْطَادُوا، تو پس بغیر ادھر ادھر دیکھے التفات سے سیدھے چلو، یعنی جب بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے تو پھر آپ ادھر ادھر مت دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، معاشرہ کیا کر رہا ہے، خاندان کیا کر رہا ہے، بلکہ آپ کو اس کے پیچھے التفات کے ساتھ چلنا ہے، بڑے التفات کے ساتھ یعنی محبت پیار کے ساتھ اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی دنیا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ ولا یجرمنکم، اور تمہارا یہ جرم نہ ہو، شنآن قوم، کسی قوم کے خوب آن بان شان میں، شان کہتے اصل میں اچھا شنان دشمن کو بھی کہا جاتا ہے شنن، تو بغض میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور کسی کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے کہ جیسے امریکہ بڑا سپر پاور، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، اس شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے بھی دونوں طرح سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو تمہارا یہ جرم نہ ہو کسی قوم کے شان میں، ان صدوکم، کہ تم زبردستی روکو، ان المسجد الحرام، چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ کے بارے میں، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو،
وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم تعاون کرو نیکی پر، یعنی اللہ کے قوانین کی پابندی پر، اللہ سے بچنے پر یا اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے پر۔ ولا تعاونوا، اور تم تعاون نہیں کرو، یعنی تم مددگار نہیں بنو، علی الاسم، نقصان پر، والعدوان، اور باہم عداوت پر، باہم دشمنی پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، یعنی اللہ کی پابندی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت انجام دینے والا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، تم اللہ کے شعور کو نہیں اپناؤ، اور نہ چھوڑی ہوئی صورتحال کو، اور نہ مخصوص ہدایت کو، اور نہ بے دام غلامی یعنی گلے میں پٹا ڈالے ہوئے کو، اور نہ ہی قبول کرنا وہ جو الکتاب کو چھوڑ کر اپنے رب سے فضل اور راضی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم اپنا لو، بس بغیر ادھر ادھر دیکھے التفات سے سیدھے چلو، اور کسی قوم کے بغض میں یا کسی قوم کی شان میں، اس کے شان و شوکت اور اس کے خوب اعلیٰ عرفت میں تمہارا یہ جرم نہیں ہو کہ تم چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ کے بارے میں زبردستی روکو، یہ کہ تم زیادتی کرو، اور تم نیکی اور پابند ہونے نے قوانین کی اتباع پر باہم مدد کرو، اور تم نقصان اور باہم عداوت پر باہم مدد نہیں کرو، اور اللہ کے پابند رہو، بے شک اللہ سخت انجام دینے والا ہے۔ اب آئیے تیسری اور اہم آیت جس میں دین اسلام مکمل ہو رہا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ، یہاں پہ پھر دیکھیے وہی کہا جا رہا ہے کہ حرمت علیکم، چھڑوایا جا رہا ہے تم پر، کوئی جانور کا ذکر نہیں، المیتۃ وہی مردنی، والدم اور خون ریزی، ولحم الخنزیر اور ناکارہ پیوستگی، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور اس کتاب کے ذریعے غیر اللہ کے لیے اہلیت اختیار کرنا، والمنخنقۃ، یہ ہے اصل میں کہ تمہارا یعنی وہ نظام ایسا بھی نہ ہو کہ جو دم گھٹنے والا ہو۔ ایک تو یہ باتیں ہو گئی، یہ مخصوص باتیں سورہ بقرہ میں بھی ہو چکی تھی، اب اس کی تفصیل آ گئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ مردنی، خون ریزی، ناکارہ پیوستگی اور غیر اللہ کی اہلیت اختیار کرنا کتاب کے ذریعے نام لے کر، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ والمنخنقۃ، اور تمہارا دم نہ گھٹے، یعنی کہ کسی جانور کو دم گھٹ کر مار دیا جائے، والموقوذۃ، اور طاقت سے دماغ کو معاف کر دیا جائے، یعنی کہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر آپ کسی کو اپنا پیروکار بنا لیں، والمتردیۃ، اور نہ تمہارا رد کرنا، یعنی لاؤبالی سے تباہی میں گر جانا، تم رد کر رہے ہو، لاؤبالی پن اختیار کر رہے ہو تو تباہی کی طرف جا رہے ہو، والنتیحۃ، اور شدید مصائب سے تمہارا مارنا، وما اکل السبع، اور جو تم حاصل کر کے برتتے ہو، متعدد، سبا جو ہے، سبا صحیح سبو ہے کہ متعدد جو طریقہ کار تم حاصل کر کے برتتے ہو، الا ما زکیتم، صرف جو تم تیزی سے نفوذ کر رہے ہو، وما ذبح علی النصب، اور تم کاٹ ڈالو یا پھاڑ دو، نصب اپنے منصب کو، یہ منصب جو ہے وہ جیسے آپ صدارت کے منصب پر ہیں، وزیر اعظم کے منصب پر ہیں، یا کسی ادارے کے سربراہی کے منصب پر ہیں، یا اپنے علاقے کے ذمہ داری کے منصب پر، کسی بھی نصب پر ہیں، اس نصب کو آپ ذبح نہ کریں، اسے کاٹے نہیں، اسے پھاڑے نہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو سیدھے کھڑے ہونے پر، یعنی تم سیدھے کھڑے ہو کے بس میری پارٹی کا لہٰذا کچھ بھی کر رہا ہے اس کو کرنے دو، یہ جو تقسیم کرنا، اور میری مخالف پارٹی کا تو اس کو فوراً پکڑ لو، تو یہ تقسیم بھی نہ ہو۔ ذالکم فسق، یہی سے بگاڑ ہے، تو یہ سب کچھ جو ہوگا یہ اصل میں بگاڑ ہے، فسق ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تو یہ جو دورانیہ ہوگا، انکار کرنے والے لوگ تمہارے نظام سے مایوس ہو جائیں گے، جب ایسا نظام ہوگا کہ جہاں نہ خون ریزی ہو، نہ مردنی ہو، نہ ناکارہ پیوستگی ہو، نہ غیر اللہ کی اہلیت اختیار کیا جائے، صرف قرآن کی بات لی جائے، نہ کسی کا دم گھٹا کر یعنی اس کو پابند کیا جائے، نہ طاقت کے ذریعے اس کو اپنا پابند کیا جائے، نہ ہی اس کو تباہی کے ڈہانے پر لا کر لاؤبالیپن سے اس کو اپنا پابند کیا جائے، اور نہ شدید مسائل سے دوچار کر کے اپنا پابند کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی متعدد طریقہ کار ہے جو تم اس کو تیزی سے نفوذ کرتے ہو، اور نہ کسی منصب کو ذبح کر کے یعنی اس کو منصب کے اوپر غلط ناجائز فائدہ اٹھا کر، اور نہ ہی آپ تخصیص کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو کر تقسیم کرتے رہیں، تو یہ سارا کچھ اصل میں بگاڑ ہے۔ اور یہ تو ایسا جو دورانیہ ہوگا تو انکار کرنے والے تمہارے نظام سے مایوس ہو جائیں گے۔ فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہیں ڈرو، واخشون، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ جو دورانیہ ہے میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا نظام، ایسے دورانی میں تمہارا نظام مکمل ہوگا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور راضی ہو گیا تمہارے لیے سلامتی والے نظام کو۔ تو یہ انتہائی سلامتی والا نظام ہے جو یہ ساری تفصیل آئی ہے، اس میں اللہ راضی ہو گیا۔ فمن اضطر، پھر اگر جو کوئی اضطرار میں ہو، فی مخمصۃ، یا مخمصے میں ہو، الجھن میں ہو، غیر متجانف،
علاوہ حق سے تجاوز کرنے کے، لیس نقصان کے لیے، نقصان کے لیے حق سے تجاوز کرنے کے علاوہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی کیفیت کے علاوہ بھی اضطراری کیفیت آ جائے، مخمصے میں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن وہ حق سے تجاوز کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، نہ نقصان دینا چاہتا ہے، تو اللہ بے شک حفاظت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا دیکھیے جو رواں ترجمہ بن گیا، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ تم پر چھڑوایا جا رہا ہے مردنی اور خون ریزی اور ناکارہ پیوستگی، اور جو اس الکتاب کے ذریعے غیر اللہ کے لیے اہلیت اختیار کرے، اور تمہارا دم گھٹنا اور طاقت سے تمہارا دماغ معاف کرنا، اور تمہارا لاؤبالی سے تباہی میں گرنا، اور تمہارا شدید مصائب سے مارنا، اور جو متعدد طرح سے حاصل کر کے برتنا، صرف جو تم تیزی سے نفوذ کرو، اور جو النصب یعنی منصب یا کھڑی کی ہوئی علامت پر ذبح ہونا یعنی کاٹ دے یا الگ ہو جانا، اور یہ کہ سیدھے کھڑے ہونے پر تم تقسیم کرو، یعنی صرف اپنے لوگوں کو نوازتے رہو اور مخالف کو گھیرتے رہو، وہی بگاڑ ہے۔ اس دورانیہ تمہارے نظام سے انکار کرنے والے لوگ مایوس ہوں گے، بس تم ان سے نہیں ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اس دورانیہ کو تمہارا نظام تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے سلامتی والے نظام کو میں راضی ہوا۔ بس جو مخمصے میں، اضطرار میں یعنی بے چین ہو، علاوہ نقصان کے لیے حق سے تجاوز کرنا ہو، بس بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات ساری سسٹم اور نظام کی بات ہو رہی ہے۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ اب یہ جو فتح محمد جالندی صاحب کا ترجمہ ہے، کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال۔ ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افتراء کرتے ہو؟ اب دیکھیے اس کو سمجھ لیں، یہاں سے اور بہت زیادہ واضح ہے کہ قل ارائیتم، کہو کیا تم دیکھتے ہو، ما انزل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، من رزقن، سامان نشوونما میں سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، بس تم بناتے ہو اس سے حرام اور حلال۔ قل اللہ اذن لکم، کہو کیا اللہ نے تمہارے لیے کوئی ضابطہ دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم الزام تراشی کر رہے ہو، گھڑ رہے ہو۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں حلال ہے، یہ آپ کہاں سے گھڑ رہے ہیں؟ کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اس طرح سے حرام ہے یا حلال ہے؟ اللہ نے یہ کھانے پینے کے حرام حلال کی بات ہی نہیں کیا۔ کوئی کچھ بھی کھاتا ہے، اس کو پسند ہے وہ کھا رہا ہے۔ اللہ نے یہ ضرور کہا کہ حلالن طیبن، آپ کو اپنانا وہ ہے جو آپ کو پسند ہے۔ اب مجھے اگر مرچ پسند نہیں ہے اور میں مرچ نہیں کھاؤں تو وہ حرام نہیں ہو جائے گا، وہ میری پسند ہے کہ میں نہیں کھا رہا ہوں۔ اسی طرح ہر کوئی اپنے کوئی کچھ نہ کھاتا ہو تو وہ حرام نہیں ہو جائے گا، اللہ نے کسی کو حرام نہیں ٹھہرایا۔ اب اسی کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ نحل اور آیت نمبر 114 اور 115، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ جو ان کا ترجمہ ہے، بس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب دیکھیں ان کے اپنے ترجمے سے بھی حلال طیب رزق دیا ہے۔ اب غیر طیب کیا ہے اس کی کوئی لسٹ ہے، یا طیب کیا ہے اس کی کوئی لسٹ ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں۔ تو یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس آیت کو صحیح سمجھنے کے فَكُلُوا، بس تم حاصل کر کے برتو، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس سے جو اللہ نے تمہیں سامان نشوونما دیا ہے، حلالاً طیباً، اپنا لو پسندیدہ۔ اللہ کی دنیا بھر میں جتنی چیزیں سب اللہ کی دی ہوئی ہے، آپ کو جو پسند ہے وہ اپنا لیں، جو آپ کو پسند نہیں آپ چھوڑ دیں، لیکن یہ آپ اللہ پر افتراء نہ کریں کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اور اس کو حلال قرار دیا ہے، ایسا نہ کریں۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور قدر کرو اللہ کی نعمتوں کی، ان کنتم، اگر تم ہو، ایاہ تعبدون، اسی کی تابعداری کرنے والے۔ تو بس حاصل کر کے برتو اس سے جو اللہ نے تمہیں سامان نشوونما دیا ہے، اپنا لو پسندیدہ، اور اللہ کی نعمت کی قدر کرو اگر تم اسی کی تابعداری کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں اور جس طرح سورہ مائدہ میں گزرا ہے، سیم وہی چیز ہے کہ انما، بے شک جو، حرما چھڑوایا جا رہا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردنی، والدم خون ریزی، ولحم الخنزیر اور ناکارہ پیوستگی، وما اہل لغیر اللہ بہ اور اس کتاب کے ذریعے غیر اللہ کے لیے اہلیت اختیار کرنا، اور جو اہلیت اختیار کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے غیر اللہ کے لیے، فمن اضطر، پس جو اضطرار میں ہو، غیر باغن، علاوہ بغاوت کے، ولا عادن، اور نہ عادہ کرنے دوبارہ کرنے کے، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو بے شک
جو اللہ نے تم پر چھڑوایا ہے مردری اور خون ریزی اور ناکارہ پیوستگی، اور جو اس کتاب کے ذریعے غیر اللہ کی اہلیت اختیار کرے، پس جو اضطرار میں ہو علاوہ بغاوت کے اور نہ ادا کرنے کے، پس بے شک اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی، اور اس کے علاوہ کسی آیت سے اگر آپ لوگوں کو سمجھنا ہو تو آپ آیت نمبر کوٹ کیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کی تفصیل جب بھی مجھے موقع ملا وقت کے مناسبت سے کبھی کر دوں گا۔ تو آج کے لیے بلکہ اس حرام حلال کو سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آیتیں کافی ہیں، بہت وضاحت ہو گئی ہے۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔